अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। जी तो नाज़रीन, आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं दुनिया के टॉप 10 सीरियल किलर्स की। तो दोस्तों, जब टॉप 10 सीरियल किलर्स की बात आती है तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है जावेद इकबाल का। तो दोस्तों, बहुत से यार दोस्त इस नाम से वाकिफ़ होंगे, तो हम चलते हैं आपको इसके बारे में बताते हैं। जी तो दोस्तों, अगर इस जावेद इकबाल की बात की जाए तो जहन में हर शख्स के ये सवाल आता होगा कि यार ये तो एक सीरियल किलर। जी हाँ, तो दोस्तों ये जो है इसे बच्चों का सीरियल किलर भी कहा जाता था, क्योंकि दोस्तों इसने 100 बच्चों को कत्ल करके उनके टुकड़े टुकड़े करके तेज़ाब में उन्हें जलाया था, जिसकी वजह से उस वक्त के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने इसे फांसी देने का ऐलान किया और साथ में ये भी कहा कि इसे 100 मरतबा ही फांसी दी जाए और इसके जिस्म के टुकड़े करके इसे भी उसी तरह से जलाया जाए। और तो और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस अमल को मीनार पाकिस्तान के पास वाले ग्राउंड में किया जाए ताकि इससे दूसरे लोग इबरत हासिल करें। तो दोस्तों, अगर इसकी जय पैदाइश की बात की जाए तो ये 1924 में सियालकोट में पैदा हुआ था। जी तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने सेकंड क्रिमिनल की तरफ। जी तो दोस्तों, नंबर सेकंड पे जो आता है वो आता है लुइस अल्फ्रेडो, और इसे दुनिया द बीस्ट के नाम से भी जानती है। कहा यह जाता है कि इस द बीस्ट ने तकरीबन 140 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। ये हैवान जो सड़कों पर रहने वाले बच्चों को गिफ्ट्स और पैसे देकर फंसाता, उन्हें दोस्त बनाता और फिर वक्त मिलते ही उन्हें उनका कत्ल कर देता। इस हैवान का जो ज़्यादातर शिकार होने वाले जो बच्चे होते थे वो 8 से 16 साल के बच्चे हुआ करते थे, और ये क्या करता, उन्हें दोस्त बनाकर उन्हें चॉकलेट वगैरह देकर बेला फुसला कर अपना दोस्त बनाता और उनका विश्वास जीतता, और यहाँ तक कि बच्चों को फंसाने के लिए ये स्ट्रीट वेंडर भी बन जाता था, और यहाँ तक कि ये टीचर, चैरिटी और कभी वर्कर के तौर पर लोगों के बीच में जाता और उनका एतमाद जीत कर उनके साथ फिर लंबे सफ़र पर जाता, जिसकी वजह से जैसे ही उसे वक्त मिलता पहले तो उन बच्चों के साथ जिनसी ताल्लुक़ कर रखता और फिर उसके बाद उसे कत्ल कर देता। और दोस्तों, अगर ये बात की जाए कि ये कहाँ का रहने वाला था तो दोस्तों ये कोलंबिया का रहने वाला था। लेकिन जब कोलंबियन गवर्नमेंट को इसके बारे में 1998 में पता चला कि डिफरेंट लोगों की उन्होंने जब टुकड़े देखे, यानी कि लाशों के टुकड़े देखे, तब फिर उन्होंने इसे 1999 में पकड़ लिया और इसे मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, नंबर 3 पे जो अपना क्रिमिनल आता है वो है पेड्रो लोपेज। जी हाँ, तो दोस्तों ये भी एक सीरियल किलर रह चुका है, और दूसरा ये है कि इसने भी अपनी ज़िंदगी में 300 से ज़ायद छोटी बच्चियों का हवस का निशाना बनाया, फिर उसके बाद उन्हें मार दिया, और एक टाइम के बाद इसे हुकूमत ने पकड़ लिया। लेकिन अफसोस की बात दोस्तों ये है कि इसे कुछ टाइम के बाद हुकूमत ने छोड़ दिया। लेकिन क्यों छोड़ा, आइए जानते हैं। जी तो दोस्तों, ये जानने के लिए हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे। जब पेड्रो पैदा हुआ तो ये अपनी माँ, जो कि इसकी माँ जिस्म फरोश करती थी, उसका 13वां बच्चा था। तो उसने इसे अपनी बहन के साथ गलत नाजेबा हरकत करते हुए देख लिया, तो इसे घर से बेदखल कर दिया। और जब ये घर से बेदखल हुआ तो इसने चोरी चकारी शुरू कर दी और ये छोटी छोटी चोरियां करने लगा। जी 12 साल की उम्र में इसने जब ये चोरियां करना स्टार्ट की तो इसे पुलिस वालों ने पकड़ के इसे जेल में डाला, और जब इसे जेल में डाला तो इसके साथी थे जेलर, वो इसके साथ हैरेस करने लगे। तो इसके बाद इसने अपने उन साथियों में से एक बंदे को मारा, मगर जब पुलिस वालों ने देखा, उसने समझा कि ये एक डिफेंस के तौर पर इसे मारा गया है, तो इसे आज़ाद कर दिया गया। इसके बाद ये फिर छोटी सी बच्चियों को मारा करता और उसे अपने हवस का निशाना बनाता। तो जब बाद में फिर इसे पकड़ा गया तो फिर इसने कहा कि उन्हें मार कर इसे तस्कीन मिलती है। इसके जहन में अपनी माँ के लिए गुस्सा बहुत ज़्यादा था। हो सकता है दोस्तों शायद ये अपनी माँ की वजह से ही लड़कियों को ही निशाना बनाता था, और जब ये लड़कियों को मारता तो उनकी मद्धम होती हुई आंखों को देखकर ये कहता कि मुझे बहुत ज़्यादा तस्कीन मिलती है। लेकिन जब पुलिस वालों ने इसकी ये बात सुनी तो उसने इसे
بات پر یقین نہ کیا، لیکن اس ٹائم وہ یہ سمجھے کہ یہ ایک نفسیاتی مریض اور پاگل ہو چکا ہے، تو اسے جیل سے آزاد کر کے پاگل خانے میں داخل کر دیا گیا۔ تو دوستو نمبر 4 کرمنل پہ جو آتا ہے وہ ہے ڈاکٹر ہیرل فیڈرک شپمین۔ جی ہاں، تو دوستو آپ نے تو اکثر یہی سنا ہوگا کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ تو زندگیاں بچاتے ہیں، لیکن دوستو یہ وائٹ ڈاکٹر تھا جو کہ مارنے کی وجہ سے زیادہ مشہور ہوا۔ جی ہاں، تو دوستو اسی وجہ سے اسے سیریل کلر میں شامل کیا گیا۔ اس نے علاج کرنے کے بہانے تقریباً 250 لوگوں کا قتل کیا۔ تو دوستو دنیا اس کو ڈاکٹر ڈیتھ کے نام سے بھی جانتی ہے۔ تو دوستو اس کا مارنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ یہ اپنے علاقے کے ڈاکٹر سے زیادہ پیشنٹ کو چیک کرتا اور ان کا بھروسہ جیتتا، جس کی وجہ سے یہ علاقے میں بہت ہی زیادہ عزت دار انسان سمجھا جاتا تھا، کیونکہ یہ دن میں 20 اگر پیشنٹ کو دیکھتا تو نارمل ڈاکٹر 10 دیکھ سکتا تھا، جس کی وجہ سے یہ بہت ہی زیادہ اثر و رسوخ رکھتا تھا اپنے علاقے میں۔ تو اسی چیز کو فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ زیادہ تر اپنے نشانہ زیادہ عمر والے لوگوں کو بناتا، تاکہ اگر ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی تو وہ کہتا کہ یہ اولڈ ایج کی ڈیزیز کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو دوستو یہ لوگوں میں ایسی بیماری بتاتا جو کہ ان میں موجود ہوتی ہی نہیں، اور پھر اس کے بعد انہیں مورفین نام کی ڈرگز لگا دیتا، جس کی وجہ سے وہ چند دن بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی نے یہ چیز نوٹ ہی نہیں کی کہ یار ادھر سے بہت ہی زیادہ لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے۔ چرچ کے پادری نے یہ چیز نوٹ کی اور اس نے جب پولیس کو بتایا تو پولیس بھی اس چیز پر یقین نہیں کر رہی تھی، کیونکہ وہ بھی اس پر ٹرسٹ کرتی تھی۔ یہ بات دوستو اس وقت کھلی جب اس نے ایک خاتون کو مورفین کا ڈرگز دیا اور وہ ڈیتھ ہو گئی، تو اس کی بیٹی نے جب پراپرٹی پیپر میں دیکھا تو اس کی والدہ نے تمام پراپرٹی اسی شپ مین کے نام کر دی تھی۔ تو اس نے شپ مین کے خلاف کیس دائر کیا اور یہاں سے پولیس والوں کو شک ہوا اور انہوں نے جو تمام اموات ہو گئی تھیں انہی کے پوسٹ مارٹم کیا، تو پتہ لگا وہ سب لوگوں کی ڈیتھ مورفین ڈرگ کی اوور ڈوز کی وجہ سے ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اسے پکڑ لیا گیا۔ اینڈ میں دوستو اس نے خود ہی اپنے آپ کو پھانسی دے دی۔ تو دوستو نمبر 5 پہ جو آتا ہے وہ ہے ڈینیل کامارگو باربوسا۔ تو دوستو یہ بھی کولمبیا کا ہی رہنے والا سیریل کلر تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں تقریباً 72 لوگوں کو قتل کیا۔ تو دوستو اس کے قتل کرنے کی خاص چیز یہ تھی کہ اس پر الزام 72 کا تھا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، اس نے 150 کو قتل کیا ہے، جس میں لڑکیاں اور عورتیں شامل ہیں۔ اس کے قتل کرنے کی سب سے مین اور یونیک چیز یہ تھی کہ یہ ان بچیوں اور عورتوں کو قتل کرتا جو کہ ورجن ہوتی، ان کے ساتھ ان کا ریپ کرتا، ریپ کرنے کے بعد انہیں قتل کر دیتا۔ تو دوستو اس کی جائے پیدائش بھی کولمبیا میں ہی تھی اور یہ 1930 میں وہاں پر پیدا ہوا تھا۔ تو دوستو نمبر 6 پہ جو آتا ہے وہ ہے گیوسیپا کریسیو۔ جی ہاں، تو دوستو یہ ایک اٹلی کا رہنے والا تھا، اور تو اور یہ اٹلی کا مشہور ہٹ مین بھی بن گیا، جس نے تقریباً 300 سے پلس قتل کیے۔ جی ہاں، تو دوستو اس نے جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں اپنی ایک فیوریٹ گن جو کہ ایک AK-47 تھی، اس کی مدد سے درجنوں لوگوں کو قتل کیا۔ تو دوستو بات کچھ اس طرح ہے کہ یہ لوگ اس طرح سے کیا کرتے تھے، جب بھی حکومت کو ضرورت پیش آتی تو یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور انہی کے ساتھ کھڑے ہو کے مخالف والی سائڈ کو یہ قتل کیا کرتے تھے۔ تو دوستو نمبر 7 پہ جو آتا ہے اس کا نام ہے ٹیڈ بنٹی۔ جی ہاں، تو دوستو اگر اس کو ون آف دا ریپیسٹ پرسن کہا جائے تو وہ بھی غلط نہ ہوگا۔ تو دوستو یہ امریکہ کا رہنے والا تھا اور امریکہ کا ون آف دا موسٹ ریپیسٹ پرسن بھی مانا جاتا ہے۔ تو دوستو اس کی شروعات کچھ اس طرح سے ہوئی کہ یہ بچپن میں ہی اس نے کہیں سے بغیر کپڑے پہنے ہوئے لڑکیوں کی تصویر پا لی، جس کی وجہ سے اس نے انہیں دیکھ کر پھر بازار میں جانے لگا اور پورن کا عادی ہو گیا۔
اس طرح سے یہ اس کا شوق بڑھتا چلا گیا اور یہ اینڈ میں اس نے جو لوگ عورتیں خواتین مر جاتی تو ان کے ساتھ ریپ کرنا بھی پسند کرتا تھا۔ اسی طرح سے یہ کافی ساری خواتین کا ریپ کر چکا تھا۔ تو دوستو نمبر 8 پہ جو ہمارا کرمینل آ جاتا ہے وہ ہے فرنینڈو ہرنینڈز لیوا۔ جی ہاں، تو دوستو یہ جو ہے میکسیکو کا ایک سیریل کلر رہ چکا ہے جو کہ 1964 میں پیدا ہوا۔ تو دوستو اس نے اپنی زندگی میں 137 لوگوں کو قتل کیا، جو کہ میکسیکو کی 5 ڈیفرنٹ سٹیٹس میں ڈیفرنٹ لوگوں کو قتل کیا گیا، اور یہی چیز ہی اس کو میکسیکو کی ہسٹری کا سب سے مین کلر مانتی ہے۔ تو دوستو اس کا قتل کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ یہ لوگوں کو پکڑتا، کڈنیپ کرتا اور انہیں ڈیفرنٹ طریقے سے مارتا اور پھر بعد میں ان کو قتل کر دیتا۔ تو دوستو اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس نے ایک مرتبہ جیل میں ہی اپنے آپ کو پھانسی لگانے کی کوشش کی، لیکن بے سود وہ رسی ٹوٹ گئی جس کی وجہ سے یہ بچ گیا۔ تو دوستو نمبر 9 پہ جو اب آتا ہے وہ ہے گرے ریجوے۔ جی ہاں، تو دوستو یہ امریکہ کے سیریل کلر میں سے ایک ہے جو کہ 1949 میں پیدا ہوا، اور اس نے اپنی عمر میں تقریباً 50 کے لگ بھگ لوگوں کو قتل کیا، اور اس کے قتل میں جو زیادہ تر لوگ موجود ہیں وہ لڑکیاں اور خواتین ہیں۔ تو دوستو اسی کو گرین ریور کلر بھی کہا جاتا ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ جب لوگوں کو مارتا اور اسے اس گرین ریور کے قریب دفنا دیتا جہاں پر لوگوں کا آنا جانا کم ہوتا، جس کی وجہ سے اس کا یہ نام مشہور ہو گیا۔ تو دوستو چلتے ہیں اپنے نمبر 10 کرمینل کی طرف۔ تو نمبر 10 پہ جو کرمینل آتا ہے وہ ہے احمد سراجی۔ تو دوستو یہ ایک انڈونیشیا کا رہنے والا تھا، اور اس نے اپنی زندگی میں تقریباً کوئی 80 پلس لوگوں کو مارا، اور اس کی مارنے میں زیادہ تر خواتین شامل ہیں۔ دوستو بات کچھ اس طرح ہے کہ یہ اپنی زندگی میں ایک کالا جادوگر کے نام پر بھی مشہور رہا ہے۔ تو دوستو کہا یہ جاتا ہے احمد سراجی کے والد کی ڈیتھ اس کی پیدائش کے بعد ہی ہوگی، لیکن بچپن میں اس کی خواب میں اس کا والد آیا اور اسے کہا کہ تجھے اپنی زندگی میں کالا جادو کرنے والا بننا ہوگا، لیکن اس کے لیے اسپریچول ہیلپ چاہیے ہوگی، اور اس کے لیے تجھے یہ ہے کہ 70 مری ہوئی عورتوں کے منہ کا تھوک چوسنا ہوگا، جس کی وجہ سے جب یہ اٹھا تو اس کی زندگی کا مقصد ہی بدل گیا، اور اس نے سوچا کہ جب عورتیں مرتی ہیں تو اس کے منہ سے تو کچھ نہیں نکلتا، تو اس لیے اس نے عورتوں کو مارنا سٹارٹ کر دیا، اور جب انہیں مارتا تو ان کے منہ سے جو بھی تھوک نکلتا اسے چوس لیتا۔ اس طرح سے اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کیا، اور آخر کار اس نے اپنی زندگی گنوا دی۔ تو دوستو اس کی ویڈیو میں اتنا ہی، تو امید کرتا ہوں گا کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، اوکے، اللہ حافظ۔